اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، چونکہ ہم حصے غزلیات پڑھ رہے ہیں اور حصے غزلیات میں سے ہم نے میر غلام رسول نازکی صاحب کی جو پہلی غزل تھی اس کو مکمل کیا۔ آج کا درس جو ہوگا وہ میر غلام رسول نازکی صاحب کی دوسری غزل ہے، جو کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رعنائی، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی، شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو ہے گوشہ تنہائی، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سائے فگن ہوگا وہ سرو دلارائی۔ اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رعنائی۔ یہ جو پہلا اشعار ہے دوسری غزل کا، اس میں میر غلام رسول نازکی صاحب اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مستانہ انداز کو کیا دیکھا، کہ میں نے اپنے محبوب کا جو مستانہ انداز ہے اس کو کیا دیکھا، کہ مجھے دنیا جو ہے کہ دنیا جہاں کو بھول بیٹھا آنکھوں میں سمٹ آئی، اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی۔ یعنی کہ اس میں میر غلام رسول نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست یا اپنے محبوب کا جو مستانہ انداز دیکھا کہ دنیا جہاں کو بھول بیٹھا، اب صرف محبوب کا تصور اور اسی کا خیال دل میں بسا ہوا ہے۔ یعنی کہ میرا محبوب جتنا خوبصورت ہے، میرا محبوب جتنا حسین ہے، اس کی حسین صورت جو ہے وہ دل میں سمٹ آئی ہے، گویا دل میں شیرازگی کی، یعنی کہ دل میں شیراز کی جو تر و تازگی ہوتی ہیں، اور کشمیر کی رعنائی، یعنی کہ اور کشمیر کا جو سارا حسن ہے وہ حسن دل میں سما گیا ہے۔ یعنی کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، جتنی خوبصورتی کشمیر کو ہے، جتنا پیارا حسین کشمیر ہے، جتنا ہمارا وطن کشمیر خوبصورت ہے، جتنی کی خوبصورتی اس کی جو ہے وہ چاروں چاند اس کی جو یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو دوبالا زیادہ مشہور کر رہی ہے دنیا میں۔ یہاں پہ میر غلام رسول نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ کشمیر کی خوبصورتی، یعنی کہ اس کو بھی میں نہیں یاد کر رہا ہوں، یعنی کہ مجھے اس کی وہ حسین صورت جو ہے کشمیر کی وہ بھی میرے دل میں سمٹ نہیں آئی ہے، بلکہ میں نے جو مستانہ انداز اپنے محبوب کا دیکھا ہے، میں نے جو خوبصورتی اپنے محبوب کی دیکھی ہے، میں نے جو حسین یہ خوبصورتی، یعنی کہ جو میں نے حسین اپنا محبوب دیکھا، حسین صورت جو میں نے اپنی محبوب کی دیکھی ہے، وہی حسین صورت، وہی خوبصورتی میری آنکھوں میں سمٹ گئی ہے۔ مجھے صرف اگر تصور ہے تو وہ محبوب کا اور اسی کا جو خیال ہے وہ میرے دل میں بسا ہوا ہے، کیونکہ دل میں شیراز کی تر و تازگی جو ہے اور کشمیر کا سارا جو حسن ہے وہ اس میں سمٹ گیا ہے، یعنی کہ کشمیر کی ساری خوبصورتی اسی میں سما گئی ہے میرے محبوب میں۔ تو جو دوسرا شعر ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے،
آہ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی۔ دوسرے شعر میں میر غلام رسول نازکی صاحب فرماتے ہیں، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ میرے محبوب، کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی سے میرے دل میں درد و غم کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ آپ نے جو دوری اختیار کی ہے، آپ نے جو جدائی مجھ سے اختیار کی ہیں، اس کی وجہ سے میرے دل میں غم کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور میں بے قرار اور بے چین ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں بے قرار ہوں اور میں بے چین ہوں۔ اے میرے محبوب، اپنے لبوں سے، یعنی کہ اور مجھے اپنے ہونٹوں سے زندگی کا پیغام سنا، یعنی کہ آپ مجھے سناؤ پیغام کس کا؟ زندگی کا، کیونکہ آپ نے جو دوری اختیار کی ہے، آپ نے جو جدائی اختیار کی ہے، اس سے میرے دل میں درد و غم کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اب میں بے قرار اور بے چین ہوں۔ اب اپنے ہونٹوں سے مجھے اپنے ہونٹوں سے زندگی کا پیغام سنا۔ تیسرا شعر جو ہے، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی۔ اس شعر میں میر غلام رسول نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ میری انکساری اور عاجزی نے مجھے ہر شے کے سامنے جھکانا سکھایا ہے، شاید اسی لیے کہ مجھے سر جھکانے اور سجدہ کرنے کا شوق ہے، جنوں کہ شاید مجھے رسوا اور بدنام ہونے کا جنون ہے۔ پہلے میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، بلند مرتبے پر تھا، لیکن جب مجھے اپنی حقیقت کا علم ہوا تو میں نے سر کو جھکانا سیکھ لیا۔ ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، یعنی کہ میری جو انکساری اور عاجزی نے مجھے ہر شے کے سامنے جھکانا سکھا دیا۔ اے ذوق جبیں میری، کہ اس لیے کہ مجھے سر جھکانے اور سجدہ کرنے کا شوق ہے، جنوں ہے، یا شاید مجھے رسوا اور بدنام ہونے کا، یعنی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں رسوا یا بدنام نہیں ہونا چاہتا ہوں، جنوں کا، یعنی کہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، پہلے بہت مرتبے پر تھا، میں کہتا ہوں کہ میں جہاں پر میں ہوں وہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن اب مجھے اپنے حقیقت کا علم ہوا ہے تو میں نے سر کو جھکانا سیکھ لیا ہے۔ اسی لیے میر غلام رسول نازکی صاحب اپنی اس دوسری غزل کے تیسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ انکساری اور جو عاجزی ہیں، یہ دو چیزیں بہت ہی اچھی ہیں، یعنی کہ ان دو چیزوں نے مجھے سکھایا کہ اللہ کے سامنے کیسے سرجود ہوتے ہیں، اور دنیا کا جو یہ لہو لنگر ہے، اس کو تو یہیں پہ رکھنا ہے، اس کو تو یہیں پہ ڈالنا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا جانا ہے۔ اے ذوق جبیں سائی، یعنی کہ مجھے اپنے آپ پہ تکبر تھا، مجھے اپنے آپ پہ گھمنڈ تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں، میری وہ سوچ غلط تھی۔ لیکن جو دو چیزیں ہیں، انکساری اور عاجزی، ان دو چیزوں نے مجھے اپنے رب کے سامنے سر جھکانا سکھا لیا۔ تو اسی سلسلے